اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فارسی گرامر کے، جس میں ہم فارسی قاعدہ پڑھ رہے تھے، فارسی قاعدہ کے ہم 16ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج ہم ماضی استمراری کا بیان پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے آپ 3 ماضیاں پڑھ چکے، جس میں آپ نے ماضی مطلق کا بیان مکمل پڑھ لیا، معروف اور مجہول، مثبت منفی۔ اسی طرح ماضی بعید کا بیان پڑھا اور ماضی قریب کا بیان پڑھا۔ ماضی مطلق، ماضی قریب اور ماضی بعید، یہ 3 ماضیوں کا بیان آپ پڑھ چکے۔ آج ہم ماضی استمراری کا بیان پڑھنے جا رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ لیکچر سماعت کیجیے۔ امید ہے کہ پچھلے تمام جتنے آپ نے مصادر پڑھے ہیں ان کو اچھے طریقے سے ازبر کیا ہوگا، یاد کیا ہوگا، اور تمام گردانے تمام ماضیوں سے جتنی آپ پڑھ چکے، اور اسی طرح تمام جتنے سیغے آئے اردو سے فارسی اور فارسی سے اردو بنانے کے لیے، وہ بھی آپ لوگوں نے حل کیے ہوں گے۔ تو اس امید کے ساتھ چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ ماضی استمراری کا بیان ہے جی۔ ماضی استمراری کی سب سے پہلے ہم تعریف کریں گے، اس کے بعد اس کے بنانے کا قاعدہ بیان کیا جائے گا۔ تو ماضی استمراری وہ فعل ہے، اس کی پہلے تعریف سماعت فرمائیں۔ ماضی استمراری وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے۔ جن کے پاس تو کتاب ہے وہ کتاب سے دیکھ لیں، وگرنہ آپ کی سہولت کے لیے ادھر پیج شو کر دیا جاتا ہے، آپ ادھر سے دیکھ کے بھی ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ماضی استمراری وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے، اس لیے اس کو ماضی ناتمام بھی کہتے ہیں۔ اس کو ماضی ناتمام بھی کہتے ہیں۔ ماضی استمراری وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے، اس لیے اسے ماضی ناتمام بھی کہتے ہیں۔ چونکہ وہ کام کمپلیٹ نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا، یا پورا ہونا نہیں سمجھا جا رہا، تو اس لیے اس کو ماضی ناتمام بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی کام کا جاری ہونا، یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ کام جاری ہے، اس لیے اس کو ماضی جاری بھی کہتے ہیں، اس لیے اسے ماضی جاری بھی کہتے ہیں۔ اس کی مثال لے لیتے ہیں، جیسے پرورد سے می پرورد، پرورد سے می پرورد۔ پرورد ماضی مطلق ہے، اس کا معنی ہے اس نے پالا، اس نے پالا، جبکہ می پرورد کا معنی ہے وہ پالتا تھا، وہ پالتا تھا۔ اور اسی طرح پروردہ بوت کا معنی ہے اس نے پالا تھا، پالا تھا، جبکہ ماضی استمراری میں ہم ترجمہ کریں گے تا تھا، تے تھے کے ساتھ۔ تو می پرورد وہ پالتا تھا۔ اسی طرح اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ پال رہا تھا۔ تا تھا یا رہا تھا، تے تھے یا رہے تھے، اس طرح اس کا معنی آپ کر سکتے ہیں۔ تو ماضی مطلق کے بنانے کا آگے قاعدہ پڑھیں جی۔ ماضی مطلق کے پہلے ماضی استمراری بنانے کا قاعدہ پڑھیں، اس کو ماضی مطلق سے بنائیں گے۔ ماضی مطلق کے پہلے می یا ہمی زیادہ کر کے ماضی استمراری بناتے ہیں۔ ماضی استمراری بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے شروع میں می یا ہمی زیادہ کر کے ماضی استمراری بناتے ہیں، جیسے پرورد سے می پرورد۔
اسی طرح گفت سے می گفت، شنید سے می شنید، نوشت سے می نوشت، اسی طرح خواند سے می خواند، خرد سے می خرد، اور اسی طرح نوشید سے می نوشید۔ ٹھیک ہے، جتنے بھی آپ نے پیچھے مصادر پڑھ لیے ہیں، آپ تمام مصادر سے اس کی مثالیں قائم کر سکتے ہیں اور تمام مصادر سے اس کی گردانیں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی گردان نہایت آسان ہے، نہایت آسان۔ ماضی مطلق کی جو گردان ہے سیم وہی گردان ہے، شروع میں آپ نے می یا ہمی کا اضافہ کرنا ہے، می یا ہمی کا اضافہ کرنا ہے۔ اس کے متعلق آپ نے تیسرے لیکچر میں ایک شعر پڑھا تھا، اسی کے متعلق ماضی استمراری بنانے کا جہاں قاعدہ بیان ہوا تھا، ادھر آپ نے شعر یہ پڑھا تھا کہ مل کے می اول ہو ماضی نا تمام، مل کے می اول ہو ماضی نا تمام، جو ہے استمراری نزد خاص و عام، جو ہے استمراری نزد خاص و عام۔ تو چلتے ہیں آج کی گردان کی طرف۔ اسی گردان کو لیتے ہیں جو کتاب کے اوپر لکھی ہے، آپ نیچے آخر میں دیکھیں گردان لکھی ہوئی ہے، ماضی استمراری مثبت معروف کی گردان، ماضی استمراری مثبت معروف کی گردان لکھی ہے جی۔ می پرورد، می پروردند، می پروردی، می پروردید، می پروردم، می پروردیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہوگا، وہ پالتا تھا، وہ پالتے تھے، تو پالتا تھا، تم پالتے تھے، میں پالتا تھا، ہم پالتے تھے۔ آپ کو بتایا کہ اس کا تا تھا کے ساتھ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اور رہا تھا کے ساتھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم رہا تھا کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا معنی یوں بنے گا، می پرورد، می پروردن، می پروردی، می پروردید، می پروردم، می پروردیم۔ ترجمہ ہم دوسری طریقے سے یوں کریں گے، وہ پال رہا تھا، وہ پال رہے تھے، تو پال رہا تھا، تم پال رہے تھے، میں پال رہا تھا، ہم پال رہے تھے۔ چلتے ہیں جی اگلے پیج کی طرف۔ تو اگلے پیج پہ آپ دیکھیں، شروع میں ماضی استمراری مجہول کی گردان اوپر دیکھیں، سب سے اوپر ماضی استمراری مثبت مجہول کی گردان لکھی ہے۔ اب یہ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بات ایک الگ سے ہے کہ جس طرح آپ نے شروع میں می یا ہمی لگایا تھا، جب مجہول کی گردان آپ کریں گے تو اس میں ہا شد کے درمیان میں جو ہے وہ می یا ہمی کا اضافہ کریں گے۔ ہا شد یعنی شد سے پہلے آپ نے می یا ہمی لگانا ہے، تو ہا پرورت جو بھی مصدر ہوگا، فعل ہوگا، اس کے ساتھ ہا چلی جائے گی اور اس ہا کے بعد می یا ہمی لگے گی، اور شد سے پہلے یعنی ہا اور شد کے درمیان میں می یا ہمی کا اضافہ کیا جائے گا۔ تو اب دیکھیں توجہ سے گردان کی طرف، گردان یوں ہوگی، پروردہ می شد، اور آگے شد کے بعد تمام صیغوں کی علامات ملیں گی، پروردہ می شد، پروردہ می شدند، پروردہ می شدی، پروردہ می شدید، پروردہ می شدم، پروردہ می شدیم۔ امید ہے کہ اچھے طریقے سے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، وہ پالا جاتا تھا، وہ پالے جاتے تھے، تو پالا جاتا تھا، تم پالے جاتے تھے، میں پالا جاتا تھا، ہم پالے جاتے تھے۔ تو بعض طلباء کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ پیچھے بھی ہم نے تھا کے ساتھ ترجمہ کیا تھا ماضی بعید میں اور ماضی استمراری میں، تو اس کا فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ ہم ماضی بعید میں ترجمہ کرتے تھے، اس نے پالا تھا، انہوں نے پالا تھا، جبکہ اس میں ہم ترجمہ کریں گے، وہ پالتا تھا، وہ پالتے تھے، یعنی تا تھا تے تھے، یا رہا تھا یا رہے تھے، اس کے ساتھ ہم ترجمہ کریں گے۔ یہ ایک اردو میں اس کا فرق ہو جائے گا۔ تو پروردہ می شد، پروردہ می شدن، پروردہ می شدی، پروردہ می شدید، پروردہ می شدم، پروردہ می شدیم۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ دیکھیں،
ترجمہ ہوگا وہ پالتا تھا، وہ پالا جاتا تھا، مجہول والا، وہ پالا جاتا تھا، وہ پالے جاتے تھے، تو پالا جاتا تھا، تم پالے جاتے تھے، میں پالا جاتا تھا، ہم پالے جاتے تھے۔ یا اسی طرح آپ دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا تھا رہا تھا کے ساتھ اگر کریں گے تو یوں ترجمہ ہوگا وہ پالا جا رہا تھا، وہ پالے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، معروف میں تھا وہ پال رہا تھا، وہ پال رہے تھے، اور مجہول میں وہ پالا جا رہا تھا، وہ پالے جا رہے تھے، تو پالا جا رہا تھا، تم پالے جا رہے تھے، میں پالا جا رہا تھا، ہم پالے جا رہے تھے۔ تو اس طرح دونوں طریقوں سے آپ ترجمہ اس کا اور اس کا معنی آپ کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں آگے سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہے ماضی استمراری مجہول میں لفظ می کہاں داخل کرتے ہیں؟ وہ آپ کو بتا دیا، اس کو شدھ سے پہلے داخل کرتے ہیں۔ ماضی استمراری مجہول میں لفظ می یا ہمی شدھ سے پہلے داخل کرتے ہیں۔ چلیں آگے، سوال نمبر 2 ہے ماضی استمراری مجہول کی گردان بغیر معنی سناؤ۔ وہ ہم نے ابھی کر لیا ہے، پروردہ می شد، پروردہ می شدن، پروردہ می شدی، پروردہ می شدید، پروردہ می شدم، پروردہ می شدیم۔ چلے ہم کسی اور مصدر سے بھی کر لیتے ہیں، گفتن مصدر لے لیتے ہیں۔ گفتن کا معنی کہنا، گفتہ می شد، گفتہ می شدن، گفتہ می شدی، گفتہ می شدید، گفتہ می شدم، گفتہ می شدیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ کہا جاتا تھا، وہ کہے جاتے تھے، تو کہا جاتا تھا، تم کہے جاتے تھے، میں کہا جاتا تھا، ہم کہے جاتے تھے۔ اور اسی طرح دوسرا معنی وہ کہا جا رہا تھا، وہ کہے جا رہے تھے، تو کہا جا رہا تھا، تم کہے جا رہے تھے، میں کہا جا رہا تھا، ہم کہے جا رہے تھے۔ دونوں طریقوں سے آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ چلے جی آگے، سوال نمبر 3 ہے ماضی استمراری اور ماضی بعید میں کیا فرق ہے؟ ماضی استمراری اور ماضی بعید میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق تو آپ کو دونوں طریقوں سے بتا دیا ہے۔ ماضی استمراری ہم تعریف سے فرق لے لیتے ہیں۔ ماضی استمراری وہ فعل ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، جبکہ ماضی استمراری وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے یا کسی کام کا جاری ہونا سمجھا جائے، اسی لیے اس کو ماضی ناتمام یا ماضی جاری بھی کہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ فرق جان چکے ہوں گے۔ اسی طرح فارسی میں بھی اس کا فرق ہے۔ فارسی میں کیا فرق ہوتا ہے کہ اس کو فارسی میں ماضی مطلق کے آخر میں ہا بود بڑھا کر ہم ماضی بعید بناتے ہیں، جبکہ ماضی استمراری ہم ماضی مطلق کے شروع میں می یا ہمی کا اضافہ کر کے ماضی استمراری بناتے ہیں۔ چلے جی آگے، سوال نمبر 4 ہے ماضی استمراری بنانے کا قاعدہ بتاؤ۔ ماضی استمراری بنانے کا قاعدہ، ماضی مطلق کے شروع میں می یا ہمی زیادہ کر کے ماضی استمراری بناتے ہیں۔ چلتے ہیں جی آگے سوال نمبر 5 کی طرف۔ سوال نمبر 5 ہے می خفتی کیا صیغہ ہے؟ اس کا معنی بھی بتاؤ۔ می خفتی خفتن مصدر سے ہے۔ خفتن کا معنی ہوتا ہے سونا، اور چونکہ اس میں یا آ رہی ہے آخر میں تو یہ سمجھ لے کہ یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ شروع میں می آ رہی ہے تو سمجھ لے کہ یہ ماضی استمراری کا صیغہ ہے۔ تو صیغہ واحد حاضر فعل ماضی استمراری مثبت معروف از خفتن سونا، تو می خفتی تو سوتا تھا یا تو سو رہا تھا، سمجھ آگئی؟ تو سوتا تھا یا تو سو رہا تھا، اس طرح ہم اس کا معنی کریں گے۔ ہم پہچانتے تھے، جب دیکھیں جب تے تھے یا تا تھا آئے گا تو فوراً سمجھ جائیں کہ یہ ماضی استمراری کا صیغہ ہے۔ اس کی فارسی میں ہم پہچانتے تھے، می شناختیم، وہی صیغہ آپ نے لے کے نا جو ماضی مطلقہ ہوتا ہے، فقط آپ نے شروع میں می یا ہمی کا اضافہ کرنا ہے۔ می شناختیم یا ہمی شناختیم، دونوں طریقوں سے بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ می شناختیم
ہم پہچانتے تھے یا ہم پہچان رہے تھے، ٹھیک ہے، ہم پہچانتے تھے، می شناختیم، می شناختیم صیغہ جمع متکلم فعل ماضی استمراری مثبت معروف از شناختن پہچاننا۔ چلیں جی آگے، سوال نمبر 7 ہے، شناخت سے ماضی استمراری معروف کی گردان کرو۔ شناخت سے جس طرح آپ نے ماضی مطلق کی گردان کی تھی، شناخت، شناختن، شناختی، شناختید، شناختم، شناختیم، صرف شروع میں آپ نے می کا اضافہ کرنا ہے، می یا ہمی کا اضافہ کرنا ہے، می شناخت، می شناختند، می شناختی، می شناختید، می شناختم، می شناختیم۔ اس طرح یہ گردان ماضی مطلق کی بجائے ماضی استمراری کی بن جائے گی۔ تو ماضی مطلق کے شروع میں می یا ہمی کا اضافہ کر دیں گے تو ساری گردان ماضی استمراری کی بن جائے گی۔ تو یہ ہے جی ماضی استمراری کی گردان، می شناخت، می شناختند، می شناختی، می شناختید، می شناختم، می شناختیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہوگا، وہ پہچانتا تھا، وہ پہچانتے تھے، تو پہچانتا تھا، تم پہچانتے تھے، میں پہچانتا تھا، ہم پہچانتے تھے، ٹھیک ہے، تا تھا تے تھے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی علامت اور پہچان ہے ماضی استمراری کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ اس میں تا تھا تے تھے آتا ہے، اسی لیے میں اس کو زیادہ واضح کر کے آپ کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ آگے چلیں جی، سوال نمبر 8 ہے، امر زیدہ می شدید کا ترجمہ کرو۔ امر زیدہ می شدید، امر زیدن کا معنی ہوتا ہے بخشنا، تم بخشے جاتے تھے، تم بخشے جاتے تھے، تھے، تم بخشے جاتے تھے صیغہ جمع حاضر فعل ماضی استمراری مثبت مجہول، یہ مجہول کا ہے جس میں ہا شد آ جائے، شد آ جائے تو یہ مجہول ہے۔ تو یہ ہے صیغہ جمع حاضر فعل ماضی استمراری مثبت مجہول از امر زیدن بخشنا، تم بخشے جاتے تھے یا تم بخشے جا رہے تھے۔ چلیں جی آگے مصادر آج پڑھ لیں آپ آج کے لیکچر میں، تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم گردانے پھر اگلے لیکچر میں کریں گے۔ تو آج کے مصادر ہیں جی، سب سے پہلا مصدر دیکھیں، استادن، استادن کھڑا ہونا، اسی طرح ایک مصدر ایستادن بھی آتا ہے یا کے ساتھ، استادن کھڑا ہونا، نشستن بیٹھنا، نشستن بیٹھنا، یہ ہمارے اردو میں بھی بڑے معروف الفاظ ہیں، اردو میں بڑا مکس ہے یہ فارسی الفاظ کا، تو کیونکہ یہ ہماری اردو زبان فارسی، انگلش، عربی، ان کے الفاظ کا ایک مرکب و مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی زبانوں کے الفاظ ہماری اردو میں شامل ہیں، تو یہ بہت سے الفاظ ایسے آئیں گے جو آپ کے لیے یعنی اس اعتبار سے نہیں ہوں گے کہ یہ فارسی کا لفظ ہے، جبکہ آپ روزمرہ کی زندگی میں اپنے معمول میں ان الفاظ کو بول رہے ہوں گے، لیکن آپ کو یہ علم ہوگا اب پڑھنے کے بعد کہ یہ فارسی کے الفاظ ہیں اور یہ کہاں سے نکلے ہیں۔ اسی طرح آمدن آنا، آمدن آنا، رفتن جانا، اسی طرح پوئیدن دوڑنا اور جستن کودنا، جستن کودنا۔ پھر پڑھیں، استادن کھڑا ہونا، نشستن بیٹھنا، آمدن آنا، رفتن جانا، پوئیدن دوڑنا اور جستن کودنا۔ ان مصادر کو اچھے طریقے سے آپ یاد کریں، کوشش کریں جن کے پاس ٹائم ہو وہ اس سے گردانے بھی کر لیں۔ تو جب یہ مصادر آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوں گے تو پھر ہم آگے جو جن صیغوں کو حل کریں گے تو ان کے حل کرنے میں آپ کے لیے نہایت آسانی ہوگی اگر آپ کو یہ مصادر یاد ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہم اپنے 70ویں لیکچر میں اس کی گردانے کریں گے اور صیغوں کو حل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اچھے طریقے سے پڑھیں، خوب محنت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔